یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ امام حسن کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا کے پاس کہتا ہے مولا آپ کے پیچھے فلانا شخص یہ کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا تم نے میرے کام کو بڑھا دیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا ہے غلط کہا ہے، لیکن اب مجھے جو ہے وہ اس کے لیے بھی استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے بیٹھ کے۔ اور ہمیں آ کے کوئی کہہ دے آپ کے لیے فلانے نے کہا ہے، اچھا ساری آستینیں اوپر چڑھ جائیں گی اور جو ہوگا بھی نہیں۔ قرآن جو بھی کہہ رہا ہے کہ باتوں کو چیک کرو، خبریں تمہارے پاس آئیں موثق ہیں، سچی ہیں نہیں، اور اگر کہا بھی ہے تو کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار اگر میں ایسا ہوں تو مجھے معاف کر، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی مغفرت کر۔ یہ تو امام ہے۔ آپ ملک اشتر کا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے کہ ملک اشتر کو کسی نے بازار کے اندر اہانت کی، لعب دہن جو ہے وہ ملک، جب اسے پتہ نہیں تو پتہ چلا کہ وہ ہے تو وہ بھاگا گیا، دیکھا ملک اشتر مسجد کے اندر ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ بعد میں پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے حق کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ بردباری ہے۔ شامی آیا، آ کر جب مولا کو دیکھتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو کیا دیکھتا ہے؟ امام کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا، کہتا رہا۔ جب چپ ہو گیا مولا نے کہا لگتا ہے مسافر ہو، لباس چاہیے تو ہم دیتے ہیں، رہنے کی جگہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں، کھانا چاہیے تو ہم دیتے ہیں، آذوقہ چاہیے، سفر کا سامان چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ اخلاق دیکھا، کیونکہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار تھا، جیسے ہاں ہم لوگ آج کل پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے کے بارے میں یہ کہہ دیا، نہ سنا، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ اس سے ملے، نہ اس کے افکار کو جانا، بس ایک پروپیگنڈا ہے چل رہا ہے معاشرے میں۔ یہ آج کی نہیں ہے پروپیگنڈے، یہ بہت پرانے عزیزان محترم، یہ اس دور سے پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ مولویوں کے بارے میں آج کل زیادہ ہوتے ہیں پروپیگنڈے، وہ آ رہا ہے، وہ فلانے فکر کا ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، آپ سنیں کہہ رہا ہے۔ خود مولا کہتے ہیں کہ اگر اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لو بھائی، پھر یہ تو منبر رسول سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، آپ خود تو سنیں۔ جب آپ خود سنیں، آپ کو سمجھ میں اچھی بات ہے تو لے لینی چاہیے، غلط بات ہے تو آپ کو عرض خدمت کر دینا چاہیے کہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے۔ یعنی حسن ظن سے معاشرہ چلتا ہے نا، سوء ظن سے معاشرہ چلتا ہے۔ تو امام نے اسے جب ایسا کیا تو وہ امام کے قدموں میں پڑ گیا آ کے۔ عزیزان محترم، کمال یہی ہے کہ ہم ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ جشن یہی ہے کہ ہم دور سے بھی اپنی زندگی کے اندر لگیں کہ ہاں مولا کا ماننے والا ہے۔ ایک چیز امام کی زندگی سے لیں اور اس کو اپنے حساب سے جو ہم کر سکتے ہیں، ہر شخص کی الگ ظرفیت ہے، ہر شخص کی الگ عمر ہے، ایج ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں عزیزان محترم، تو ہے جشن، تو ہے کمال۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہرحال ائمہ رسول خدا کہتے تھے کہ میں مذاق کو پسند کرتا ہوں، اور امام حسن بھی ایک شخص تھا کہ امام اس کا خود پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون ہے، مذاق کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا۔ مولا نے ایک دفعہ اس کے پاس گئے تو وہ عجیب سی حالت میں بیٹھا، اس نے کہا مولا نہ خدا راضی ہے نہ شیطان راضی ہے، میں خود بھی اپنے آپ سے راضی نہیں۔ امام مسکرانے لگ گئے۔ امام نے بولا کیوں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اور کیا؟ کہتا خدا کہتا ہے گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، مگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو بالکل مسجد نہیں جاؤ، سجدے نہیں کرو، اچھے کام نہیں کرو، مگر میں اس کی نہیں سنتا، کبھی کبھی مسجد بھی چلا جاتا ہوں، سجدے بھی کر لیتا ہوں۔ خود اپنا نفس کہتا ہے کہ بوڑھے نہیں ہو، بیمار نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، مگر بیمار بھی ہو جاتا ہوں، غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہوں۔ تو نہ خدا راضی ہے نہ شیطان راضی ہے، نہ میں خود راضی ہوں۔ تو کہتے مولا مسکرانے لگے۔ تو مزاح ضروری ہے، اہل بیت بھی مزاح کرتے تھے اور کتابیں بھی ہیں۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی، کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اس کی حالت خراب ہو گئی، کہا رسول اللہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ کہتا ہاں جوان لوگ جائیں گے صرف۔ اب اس کو ٹینشن ہو گئی کہ بھائی میں کیسے نہیں جاؤں گی؟ تو کہا نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ عزیزان محترم، مسکراتے رہنا چاہیے، فیس ویلیو بھی بڑھتی ہے، خون بھی بڑھتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے